خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اسماء الحسنیٰ کا، اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک ایک اللہ پاک کے اسماء مبارک کو دیکھ رہے ہیں، اس کی صفات کو تلاش کر رہے ہیں، خود سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنے شعبے بنائے، اور شعبے تو خیر یقیناً بہت زیادہ ہوں گے، لیکن یہ جو گلوب ہے، یہ کرۂ ارض ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس سے متعلق جو بھی کچھ ہے اور جس پر ہم بستے ہیں، ہم کن باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور کتنی بات ہمارے اس ذہن میں آ سکتی ہے، اس عقل سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے اوپر ہیں، ان تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، وہاں تک ہماری سوچ کی حد جو ہے وہ بس وہیں تک ہے جتنی اللہ پاک نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہوئی ہے۔ تو یہ مختلف شعبے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ایک جو نام ہے، اس نام میں اتنی خاصیت ہے، اتنی وسعت ہے کہ یعنی اس کے اثرات، اس سے جو صفات نکل رہی ہیں، اللہ پاک کس قدر جو ہے ان کو تمام باتوں کو جو اس سے متعلق ہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ یعنی جب وہ کہتا ہے کہ میں السلام، جب وہ کہتا ہے تو پھر اس میں نظر آتی ہے بات کہ وہ کیسا سلامتی دینے والا ہے۔ حقیقتاً جو ہے نا، اس نے واقعی اس کائنات میں اور اس زمین پر اور جو بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جب میں کہتا ہوں جو نظر آ رہا ہے تو یعنی بس اتنا ہی ہے، یعنی اس سے آگے ہم پہنچ نہیں سکتے، اور جہاں تک اس نے بتایا ہمیں، بس میرا یہی مقصد ہوتا ہے، یہ کوئی حد نہیں ہے میری طرف سے، کیونکہ اس لامحدود ہے اس کائنات کی وسعت، اور اس کی جتنی بھی حد ہے یہ اس کے علم میں ہے۔ ہمارے ذہنوں کے حساب سے وہ لامحدود ہے، لیکن اس کے سامنے جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ان سب سے اوپر ہے، وہ ان سب سے بڑا ہے، یعنی وہ بے پرواہ ہے اور ان سب سے وہ بلند ہے۔ اور جیسے پچھلی اس میں ویڈیو میں گزرا القہار، یعنی اس کی جو ہے اس میں بھی اس کی بڑائی ہے، یعنی جو بھی ہم دیکھیں گے اس میں اس کی اتنی بڑائی نظر آئے گی، اس یعنی شعبے میں جو صفات بتائی جا رہی ہیں اس میں وہ بہت بڑا ہے، یعنی اس کے کوئی مقابلے میں ہو نہیں سکتا جس طرح کا وہ جو صفات رکھتا ہے۔ اب ایک ترتیب ہماری چل رہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، میں اسی ترتیب کو لے کے چل رہا ہوں۔ کچھ سورۃ الحشر کی آیات ہمیں 22، 23 اور 24 آخری 3 آیات ملی تھی، اس میں ایک ترتیب نظر آئی تھی۔ اس کے بعد جو ترتیب اویلیبل ہے، جس ترتیب سے یہ نام ہمارے سامنے ہیں، بس وہ انہی کو 1 بائی 1 کر کے میں سلیکٹ کرتا ہوں اور وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج جو ہے وہ الوہاب، یعنی بہت ہی عطا کرنے والا، بہت ہی دینے والا۔ تو جتنا کچھ اس نے دیا وہ یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یعنی اتنی بڑی کائنات بنا کر
تو اس نے یہ سب کو عطا کر رہا ہے، عطا کر دیا اس نے، اور وہ نعمتیں عطا کر دیں. یعنی کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے تو یہ بھی اس کی عطا کردہ ہے کہ کیسی اس نے کتنی ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، یعنی ہمیں ہمارے استعمال کے جو کتنے اس نے اعضاء دیے ہیں، کتنے ٹولز دیے ہیں، یہ بھی اس کی ایک عطا ہے جو اس نے دی ہے. یعنی الخالقوں میں تخلیق تو اس نے کیا ہمیں، اور الباریوں میں اس نے ہمیں جو ہے منظر عام پر پیش تو کر دیا، اور المصوروں میں جو ہے اس نے ہماری یہ تصویر کشی کی. لیکن اب اس کے بعد جو ہے اب یہ سب کچھ اس کی عطا میں ہے، یعنی اس کی دین میں، اس کے دینے میں ہے کہ یہ کیسا زبردست ہے جو عطا کرنے والا ہے، اور اس جیسا کوئی عطا کرنے والا ہو نہیں سکتا. یعنی اب اس کے بعد رزق کا شعبہ ایک علیحدہ ہے، وہ بھی ایک اللہ پاک کی نعمتوں کی دین ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ دے رہا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ عطا کر دینا. اب جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے کہ یعنی اس کا یعنی مفہوم اس طریقے سے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یعنی جو جب تیری طرف سے ہمیں ہدایت مل گئی تو اب ہمارے دلوں کو نہ موڑنا، یعنی اس میں کوئی وہ اب نہ موڑے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہ آئے. یہ ہدایت یعنی یہ ہدایت کے بعد بھی ہم اس کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے پاس سے جو اپنی رحمت ہے اس میں سے تو ہمیں عطا کر. بے شک تو انک انت الوہاب، بے شک تو کیا خوب عطا کرنے والا ہے. یعنی تو اتنا عطا کرنے والا ہے. اور اس سے یعنی یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ تمام نعمتوں کی جو سردار ہے، یعنی کتنی ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان سب نعمتوں کی جو سردار ہے، یعنی جو سب سے بڑی جو ہے نعمت وہ ہدایت کی ہے. ہدایت یعنی اگر ہدایت ہمیں مل گئی، یعنی ہم طلبگار ہوں گے، تو وہ ہمیں عطا کرے گا نا. یعنی ہم جیسے کئی یہاں پر ایسے ہیں جو بغیر ہدایت کے اس دنیا سے چلے گئے، اور اب بھی کچھ موجود ہیں جن کو ہدایت نہیں مل رہی. وہ اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ وہ مانگنا ہی نہیں چاہتے. اللہ کے علم میں ہے کہ یہ نہیں مانگنا چاہتے، ان کے اوپر کراس لگ چکا. اس کے علم میں ہے کہ یہ یعنی مرتے دم تک نہیں مانگیں گے. یعنی ہم یہ ایسے سوچتے ہیں کہ شاید یہ کبھی مانگ لے، اور یعنی جنہوں نے یعنی بہت زیادہ گمراہی کے بعد، اندھیروں میں پڑے ہونے کے بعد، کسی اور کو الہ ماننے کے بعد، کچھ ایسے بھی ہیں جو یعنی کچھ کیا بہت ایسے جنہوں نے جو اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس سے جو ہے نا اس سے طلب کی، ان کو پھر ہدایت ملی. لیکن یہ مثالیں تو ہیں، میں یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے علم میں پہلے سے ہے کہ کون مانگے گا کون نہیں مانگے گا. یہ ہمارا ایک تقدیر کا ٹاپک ہے، بار بار یہ سامنے باتوں میں آ جاتا ہے. یعنی یہ کیونکہ وہ علیم ذات ہے، العلیم بھی ہے نا ساتھ میں، اس کے علم میں ہے، یہ وہ بہت پہلے سے جانتا ہے. یعنی ہمارے مرنے کے بعد قیامت کا سین، اور پھر جو ہے نا یوم جزا کا، اور پھر جنت اور دوزخ، اور اس کے بعد کا بھی جو ہے نا وہ علم رکھتا ہے کہ کون کیا کرے گا. لیکن ہے کہ یہ اس کے حکم سے نہیں ہو رہا. جن اور انس کو تو فری ول دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کریں گے، لیکن ہے کہ وہ ہم کریں گے. لیکن ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہم نے کرنا ہے یہ اس کے علم میں ہے. تو یعنی کچھ ایسے ہیں جو نہیں مانگیں گے، ہدایت کے طلبگار ہوں گے ہی نہیں آخر تک. لہٰذا ان کے اوپر تو اللہ پاک نے ویسے کراس لگایا ہوا ہے، لیکن ہے کہ وہ اس کے کراس لگنے کی وجہ سے نہیں غیر ہدایت یافتہ رہیں گے. یعنی یہ
اس کی مرضی نہیں ہے اس میں شامل، اس کا حکم نہیں ہے، اس کے علم میں ضرور ہے کہ یہ نہیں مانگیں گے ہدایت، یہ کسی طور بھی جو ہے نا نہیں سمجھیں گے، لیکن ہے کہ ان کے اوپر حجت تمام کی ہوئی ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا سلسلہ جو رہا، اور جو رسالت ہمارے سامنے رہی، اور 4 بڑی کتابیں اللہ پاک کی آسمانی کتابیں اللہ پاک کی طرف سے بھیجی گئی یہاں پر، اور پوری شریعت یہاں پر آئی، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا اس ہدایت کا۔ تو یعنی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو ہدایت ہم تک پہنچ چکی، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم سے یہ چھن نہ جائے، کہیں ہم پھر سے بے راہ نہ ہو جائیں۔ تو یہ بھی ہم اس سے دعا کر رہے ہیں، بڑی خاص دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو اب نہ موڑنا، یعنی ہدایت جو مل گئی تو ہمارے دل اب اس میں اب نہ مڑیں، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہے، اس میں کوئی کجی نہ ہے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب ہمیں یہ ہدایت مل گئی، ربنا من لدنک رحمہ، یعنی اپنے پاس سے تو ہمیں عطا کر، یہ اب ہم رحمت کے طلبگار ہیں، تو اپنے پاس سے عطا کر، اور تو کیا یہ خوب عطا کرنے والا ہے، یعنی یہ جو تو نے ہمیں عطا کر دی، ہم اس کے اوپر تیرے شکر گزار ہو رہے ہیں نا، کہ یہ جو تو نے ہمیں ہدایت جو دے دی، تو اب ہم اس کے بھی طلبگار ہیں کہ اپنے پاس سے ہمیں عطا کرتا رہے، اور اس میں ہمارے دلوں کو جو ہے نا، یعنی اب مڑے نا ہمارے دل، تو یعنی ہم ہر وقت ہر طرح سے اس سے ہم مجبور ہیں، ہم اتنے لاچار ہیں اور اتنے ہم کمزور ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہر وقت یہ خدشہ ہے کہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، یعنی ہم ہدایت بھی جو ہے نا مانگتے رہیں گے اس سے۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے رکھی کہ نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے، وہ اور بہت کچھ دے گا، ابھی آگے آ رہے ہیں ایسے جو نام آتے جائیں گے، اس کے بعد غالباً الرزاق ہے، یعنی وہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس میں بھی یعنی جب وہ آئے گا تو اس پر بات کریں گے، لیکن ہے کہ اب یہ وہ دینا اور یہ عطا کرنا، یعنی یہ تو نے عطا کر دی، اور یعنی یہ ایسی ہے کہ جو ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اور یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ ہدایت ہے، لیکن رزق میں تو بہت ساری چیزیں ہوں گی کھانے پینے کی، اور یعنی ہم دیکھیں گے، دیکھتے رہیں گے، ہمیں یہ بھی مل گیا، ہمیں یہ بھی مل گیا، اولاد مل گئی، ہمیں لباس مل گیا، ہمیں خوراک مل گئی، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں مل گئیں، تو یعنی وہ سب جو ہے نا وہ رزق میں آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، لیکن یہ ایک ایسی ہے کہ یہ عطا جو ہے، یعنی یہ ایک خاص اس کے معنی، یعنی بس جب یہاں پر ہوتی نا اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو کیا خوب ہی عطا کرنے والا ہے، یعنی یعنی جب جس نام پر آپ دیکھیں کہ یہ ال کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، یعنی معرفہ میں سب ہے، یعنی وہ اتنا خاص ہے، ہر نام کے ساتھ، ہر شعبے میں، ہر بات جو جس سے پکاری جا رہی ہے، جو صفاتی نام چل رہے ہیں، وہ اتنے خاص ہیں کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، کتاب تو ایک عام کتاب، لیکن الکتاب خاص کتاب، اب وہ خاص کتاب ایسی کہ اس جیسی کوئی دوسری اور کتاب نہیں ہے، تو یہ نہیں اللہ پاک کا یہ عطا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ اتنا کچھ ہمیں دے رہا ہے، اور ہم اسے مانگتے رہیں، یعنی یہ ہم ہمیشہ اس سے مانگیں گے، اور ہم طلبگار ہیں اور ہم محتاج ہیں، اور وہ جو دربار ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس میں ہم ایک سوالی کے طور پر رہیں گے، کیونکہ ہم خود کچھ نہیں ہیں، تو یعنی اپنے تئیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جس کے پاس ایمان آ گیا، اللہ پاک کی توفیق آ گئی اس کی، اللہ پاک کی توفیق سے اس کو ایمان سے وہ مالا مال ہوا،
یا کلمہ گو جو ہوا اور جس کا جو ہے نا اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، اور اس کے رسولوں پر ایمان، اور مرنے پر ایمان، اور مر کے جی اٹھنے کا روز قیامت پر ایمان، یہ جو بنیادی باتیں ہیں، یہ جو ان باتوں کے اوپر جس کا یقین آ گیا تو وہ اب ہمیشہ اس کو طلبگار ہی رہنا پڑے گا، ہمیشہ جو ہے نا وہ سوال ہی رہے گا کہ یہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات وہ ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے میں نے پورا کرنا ہے، اسی کی طرف. تو وہ یقینی طور پر یعنی اس کی یہ بڑائی ہے، اور اس کو یہ بات اس کو پسند ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے کہ یعنی یہ مجھے بڑا سمجھ رہا ہے، یہ دل سے مانا ہے اس بات کو کہ یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، یعنی میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاتا نہیں ہے، جتنا مرضی ہو جائے یہ مانگتا مجھ سے، خطا بھی کر لیتا ہے تو پھر معافی بھی مجھ سے مانگتا ہے، توبہ بھی مجھ سے مانگتا ہے، یعنی مغفرت بھی پھر مجھ سے طلب کرتا ہے، اور وہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بھی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے. تو یہ اس کو سوال کرنے پر کو والے کو وہ پسند بھی کرتا ہے، اور یہ اس کی شان بھی اس کی یہی ہے کہ اسی سے مانگا جائے، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ پاک اس کو اتنی توفیق دے مجھے کہ میں اس کو مکمل کر لوں، اور جو کمی بیشی اس میں رہ جاتی ہے وہ اس کا میں ایک تو یہ کہ جو ناظرین ہیں اس سے میں معذرت خواہ ہوں، کسی کوئی بات کبھی رہ بھی جاتی ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے بعد میں کہ یہ بات بھی اس سے متعلق تھی، لیکن چونکہ یہ ہمارے کئی سیگمنٹ چل رہے ہیں تو اس میں یہ الفاظ بار بار آئیں گے، یقیناً ایسے ہوگا، تو میرے پاس کافی موقع ہیں کہ میں ان میں بھی پھر سے وہ بات رکھ سکوں، لیکن یہ کوشش ہے کہ یہ ویڈیو ذرا مختصر سی رہے تاکہ آسانی سے اس کو، چونکہ کافی ساری 100 کے قریب ویڈیو بنے گی، 100 لگ بھگ اتنی، کیونکہ اس کا پھر کچھ خلاصہ بھی ہے، کچھ نام اس میں صفات اور ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ اس میں ایڈ کریں گے آخر میں. تو اس کو آپ کے سامنے رکھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو کمی کوتاہی غلطی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام.